السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی ان مجموع المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم فی صحیح. محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی بچوں اور خواتین اسلام، آپ حضرات نے سنا کہ آج کا یہ پروگرام مولانا ابوالکلام آزاد یتیم خانہ کی اس مسجد میں البر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس علاقے کی مناسبت سے ایک مسجد جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نجام الدین محمدی حفظہ اللہ کی کوششوں سے یہاں قائم ہوئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں سے بہت ساری دینی، تعلیمی، دعوتی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی سرگرمیاں یہاں سے انجام پاتی ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس کسی طور پر ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سے جو کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ کام لے، ہمیں پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کا حصہ بننا چاہیے. اس میں معاونت اور نصرت کا کردار ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم جیسے نماز، روزہ، دیگر فرائض عبادات کی پابندی کے مکلف ہیں اللہ کی طرف سے، ان فریضوں کے ادا کرنے کے مکلف ہیں، اسی طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ ہم جہاں کہیں جس حیثیت سے بھی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک کردار ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، ہماری تشخص یہ کبھی بھی مجروح نہ ہو. ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، رہن سہن سے ہمیشہ یہ واضح ہو کہ واقعی ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ بات بڑی گہرائی سے جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرہ اور ایک سماج کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور معاشرتی زندگی میں بہت سارے حقوق ہمارے کندھوں پر عائد ہوتے ہیں. معاشرتی زندگی میں ہمیں کچھ باتیں اس حیثیت سے جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے باہمی روابط کیسے ہو، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا رہن سہن، دینی تشخص اور پہچان، یہ ساری چیزیں ہمارے ایک مسلمان ہونے کی بین ثبوت اور دلیل ہوا کرتی ہے. اور اس کی بنیاد پر اسلامی معاشرت کا ہم اور آپ ایک حصہ ہے، اور یہ حصہ ہونے کے ناطے ہمیں اپنی شخصیتوں کو، اپنی ذات کو ہمیشہ اس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی پہچان کس حیثیت سے ہو سماج کے اندر، اس کا کردار کیسا ہو. اب دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر
ایک بڑی اہم ترین ذمہ داری بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کبھی کوئی ناچاکی، کوئی نااتفاقی، کوئی اختلاف، کوئی انتشار ہو جائے، تم ایک دوسرے کی صلح و مصالحت کرا دیا کرو، ایک دوسرے کے درمیان نزاعات کو، تنازعات کو ختم کر کے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی کو فروغ دو۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طریقے کا ہو، اس کی ایک بڑی ذمہ داری اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ جو کلمہ توحید کے اقرار کی بنیاد پر ایک مسلمان کا جو ربط دوسرے مسلمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ اس تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرا مسلمان کلمہ کو شریک، وہ ہمارا بھائی، اور اس کا رشتہ ہمارے ساتھ ہمارے خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، ہمارے خونی رشتہ سے بھی زیادہ اس کی تقدس، اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی برقرار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر ایک شخص ہمارا خونی رشتہ دار ہے لیکن کلمے کی وحدت نہیں ہے، وہ کلمے توحید کو نہیں مانتا، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ اب اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں خون ایک ہونے کے باوجود وہ کیا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، حقیقت میں وہ حقیقی بیٹے ہونے کا درجہ نہیں پا سکتا، وہ حقیقی بھائی کا درجہ نہیں پا سکتا، حقیقی باپ کا درجہ نہیں پا سکتا۔ یہ اسلام نے اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی اہمیت رکھی ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کی۔ اس کی بنیاد پر ہمیں اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے کہ آج سماجی زندگی کے اندر یہ رشتے انتہائی کمزور ہو گئے، خود غرضی کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، ذاتی مفاد کی بنیاد پر ایک آدمی اپنے بھائی سے تعلق اور رشتہ قائم کرنے میں انتہائی کمزور واقع ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اسلامی اخوت کے جو دائرے ہیں، جو اس کی چار دیواریاں ہیں، وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کندھوں پر یہ بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی اخوت کے دائروں کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، دین و النصیحہ، پورا کا پورا دین نصیحت کا نام ہے۔ پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس دین کے اندر نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی دعوتوں میں ملے گا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِرٌ أَمِينٌ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے انتہائی خیر خواہ، امانت دار، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جہاں اپنے صحابہ سے کئی چیزوں پر بیعت لی ہے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین چیز النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہانہ جذبہ، خیر خواہانہ کردار، اصلاح و تربیت کا کردار، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے صحابہ کرام۔ آپ دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی علی اقام الصلاۃ، کہ ہم نماز کو قائم کریں گے، نماز کو ترک نہیں ہونے دیں گے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو نصیحت، ہر مسلمان کے تئیں ناصحانہ۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت اصل میں اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں تو عربی میں کہا جاتا ہے نصح الرجل ثوبہ، آدمی کا اپنا پھٹا ہوا کرتا، پھٹا ہوا کپڑے کو سی لینا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی لینا، اس کو نصحہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ ناصح ہمیشہ خیر خواہ ہو۔ اگر آپ کسی کی نصیحت کرتے ہیں
کسی غلطی پر اس کو ٹوکتے ہیں، اس کی کچھ کوتاہی پر متنبہ کرتے ہیں، تو آپ کو انتہائی مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناصح کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کپڑا آدمی سلتا ہے تو خاموشی سے آدمی اپنے کپڑے کو اس طور سے سی دیتا ہے کہ کپڑے جڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک آدمی جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنے سے جوڑنے کے لیے نصیحت ہونا چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں، خاموشی سے۔ اسی لیے علماء بعض سلف کہتے تھے کہ جو آدمی کسی کو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اس کی غلطیوں پر متنبہ کرے تو وہ ناصح ہے، اور جو آدمی اری مجلس میں کہے کہ ارے بھائی آپ نے تو یہ کر دیا، جو ہے ایسا کر دیا، یہ کر، تو وہ ناصح نہیں ہے، وہ ناصح نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت کرنے والے کا۔ اچھا، آج کا دور اتنا تو ختم دور ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں نصیحت کرنا بذات خود ایک بڑا اہم کام ہے، اور نصیحت کو قبول کرنا بھی ایک بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی اگر اس کی کوتاہی پر کوئی آدمی نکیر کر دے تو وہ خوشدلی کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کر لے، اس کمی کو قبول کر لے کہ ہاں یہ سلف کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوتاہی پر متنبہ کر دیتا تو وہ خوشی کا اظہار کرتا، وہ اس پر خوش ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور صحابہ کرام میں بے شمار مثالیں ملیں گی اس طرح کی۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے میں اخلاص کا ایک الگ مسئلہ ہے، اور نصیحت قبول کرنے والے کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہے۔ نصیحت قبول کرنے میں ہمیشہ انا آڑے آتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کیسے یہ بات کہہ دی گئی، یعنی اس نے مجھے کیسے یہ چیز کہہ دیا، یا مجھے کیسے تنبیہ کیا۔ عموماً آدمی کی انا جو ہوتی ہے وہ انا اس کو اس چیز کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی ہے، اور اس کے لیے اس آدمی کی اصلاح کے بجائے شر کا مزید دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نصیحت یہ ایک بہت اہم کردار ہے جو ہر مسلمان سے شریعت کی نظر میں مطلوب ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اللہ آپ دیکھیں، بعض سلف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں تقریباً 5000 لوگ جو ہے بیٹھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں 5000 سے زائد لوگ جو ہے بیٹھتے تھے، اور پھر وہی راوی بیان کرتے ہیں، کہتے اس میں سے زیادہ 500 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہے صرف حدیثیں لکھتے تھے، نقل کرتے تھے، روایت کرتے تھے، اور بقیہ جو اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی وہ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان اخلاقی ضابطوں کو سیکھتے تھے۔ وہ کس لیے وہاں آئے ہیں؟ وہ صرف حدیث سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اخلاق کی ضابطے جو ہے یہ میرے بھائیوں اس کی اکتساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی آدمی بااخلاق ہو کر کے دنیا میں نہیں آتا ہے۔ اخلاق کو سنوارنے کے لیے اسلامی آداب کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک آدمی اخلاقی آداب کو سیکھے، وہ سمجھے، علم حاصل کرے کہ ہمارے اوپر دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ہمارے کندھے پر ہمارے بھائی کے تئیں حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق بتائے کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں تو اس سے بڑھ کر کے سلام کریں، اس سے بڑھ کر کے سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لے لاؤ، اور لا تؤمنوا حتی تحابوا، صحیح معنوں میں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں سلام کو فروغ دو۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آداب ہے، یہ آداب ہیں، اسلامی اخلاق ہیں یہ۔ اور اسلامی اخلاق کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے پورا ایک اخلاقی نظام بتایا کہ ایک سوار اگر آ رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، ایک آدمی اگر آ رہا ہے تو بیٹھے ہوئے شخص پر وہ آدمی سلام کرے،
اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا بڑے پر سلام کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔ میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے اسلام اتنا پاکیزہ نظام پیش کرتا ہے اور اتنے سنہرے تعلیمات سے ہمیں نوازتا ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دین اسلام میں ہر ایک کی حیثیت، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا رتبہ، ہر ایک کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے، کیسے اخلاقی رشتوں کے اندر باندھا گیا ہے، کس طور پر اللہ کے نبی من لم یرحم صغیرنا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لأعلمنا حقا۔ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کا، اپنے بڑوں کے ساتھ احترام اور بزرگی کا معاملہ نہ اختیار کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش نہ آئے، اور اپنے علماء کے حقوق کو نہ پہچانے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا کردار یہ ہے، مسلمان کی شناخت یہ ہے، مسلمان کا شعار یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر برتتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اب آپ دیکھیں نصیحت کی کیفیت کیا ہوگی۔ نصیحت ناصحانہ کردار جو ادا کرنا ہے سماج کے اندر، تو اللہ کے نبی نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب دیکھیں یہ کردار بتایا اللہ کے نبی نے۔ اس وقت تک ایک آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور دیکھ ایک کتنا بڑا معیار ہے ہماری اسلامی زندگی کا، ایک کتنا بڑا معیار ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی اگر آدمی پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، کوئی شخص مجھے مارے نہیں، کوئی شخص میری غیبت نہ کرے، کوئی شخص میری عزت و آبرو کو نیلام نہ کرے، کوئی شخص مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، میرے ساتھ خیانت نہ کرے، فراڈ نہ کرے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس آدمی کو خود اپنے بھائی کے ساتھ وہ حرکت و عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حرام ہے ایک آدمی کے لیے۔ ایک آدمی جو چیز اپنے بارے میں پسند کرتا ہے وہی چیز اس آدمی کو اپنے بھائی کے بارے میں پسند کرنا چاہیے۔ یہ معیار ہے شریعت کا۔ ایک آدمی اپنی منفعت کی چیزوں کو سمجھتا ہے، جو چیزیں اس کو نفع پہنچانے والی ہے وہ اپنی منفعت پر بڑا حریص ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات سے دوسرے کو جو منفعت پہنچنے والی ہے اس پر بڑا بخیل ہوتا ہے۔ یہ عموماً آدمی کی فطرت ہوتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ایک صاف ستھرا اخلاقی نظام دیتا ہے کہ آدمی اس طور پر سماج کے اندر زندگی بسر کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میرے بھائیو، یہ بنیادی اخلاقی ضابطے اسلامی اخلاق اور نصح کا معاملہ اس حیثیت سے بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلامی رشتے میں باہمی اتفاق و اتحاد، الفت، محبت، مودت، رحمت، شفقت بہت بنیادی چیزیں ہیں جو آج مسلم سماج سے ایک ایک کر کے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک ایک چیزیں رخصت ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن مجید نے ایک صاف ضابطہ کہا کہ اللہ کی رسی کو آپس میں مل کر کے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور آپس میں انتشار برپا نہ کرو، آپس میں انتشار برپا نہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید نے، اور آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اوس اور خزرج جو مدینہ کے دو قبیلے ہیں، وہ آپس میں اسلام کے آنے سے پہلے عموماً ان کے درمیان جنگیں، نزاع، اختلاف، اور اسلام جب آیا تو انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام کے ذریعہ سے اللہ نے پوری آیت کے اندر آگے بیان فرمایا کہ اللہ نے کیسے تمہارے دلوں کو اسلام کی الفت و محبت کی بنیاد پر جوڑ دیا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا، اللہ کی رحمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کی چیزیں جو اسلامی اخوت اور رشتے کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائی، آپ نے ہمیشہ انتہائی سختی کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ کیا۔ جیسے بخاری کی حدیث کو پائے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سنا کہ انصار و مہاجرین کے کچھ غلام آپس میں لڑ گئے،
اسی بات پر ان کی آپس میں جھگڑے ہو گئے. تو انصاری غلاموں نے کیا کہا, یا لل انصار, اے انصاریوں کی جماعت تو ہماری مدد کرو. اور مہاجرین کے غلاموں نے کہا, یا لل مہاجری, اے مہاجرین کی جماعت تو ہماری مدد کو آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی, یہ خبر ملی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَإِنَّهَا دَعْوَةٌ مُدِنَا خَبِيثَةٌ, یہ انتہائی خبیث پکار ہے, انتہائی بدترین پکار ہے جس پکار کو تم لوگوں نے لگا. یہ عصبیت کی پکار ہے. اگر تم میں سے کوئی آدمی ظالم ہے, کوئی مظلوم ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے, ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے, اس کو روکا جائے, اس کو تنبیہ کی جائے. لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر قومیت کو دعوت دینا, اس اختلاف کی بنیاد پر قومیت اور نسبتوں کو پکارنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا. آپ نے گوارا نہیں کیا کہ ایک آدمی اگر کسی سے کوئی بات پر تہتے تو میں ہو جائے, یا کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, تو اب وہ آدمی اپنے قبیلے کو پکارنا شروع کر دے. نہ حق دیکھے, نہ ناحق دیکھے, نہ انصاف دیکھے, نہ اس کے اندر جائز و ناجائز دیکھے, بس اپنی قومیت کی بنیاد پر اس چیز کو پکارے اور اس میں معاونت چاہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس پکار کو جاہلیت کی پکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. آج آپ دیکھیں سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے بچے کو اگر کسی دوسرے کا بچہ مار دے, آدمی عموماً ایسے موقعوں پر اسلام کے اخلاقی ضابطوں کو بھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, لیکن محبت کا دائرہ ہمیشہ حق و انصاف کے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر کسی کے بچے نے ایک دوسرے بچے کو مار دیا ہے, ہمارے بچے کو مار دیا, تو اس میں ہمیشہ آدمی کو اپنے جذبات, اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ لینے کے بجائے حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ لینا چاہیے. کیا یہ غلطی ہمارے بچے کی بھی ہو سکتی ہے؟ ہمارا بچہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اسی نے زیادتی کیا ہو. تو اس کی بنیاد پر, یہ سماجی بنیادیں ہیں, اخلاقی ضابطے ہیں, اور اس کی بنیاد پر آدمی کو ہمیشہ یہ چیزیں جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کتنا فہرا نظام پیش کیا ہے اخلاقی زندگی کا. اسی حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر فرماتے تھے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح و مصالحت کا طریقہ اختیار کرو. صلح و مصالحت کا, اب دیکھیں ایک حدیث, اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, اللہ کو اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ایک مجلس میں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہاری نمازوں سے, تمہارے روزوں سے, تمہاری صدقات و خیرات سے کہیں زیادہ افضل ہے. لازمی چیز ہے, صحابہ کرام تو نیکیوں کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا, بنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ ضرور ہمیں بات بتائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے بتایا صلاح ذات البین, صلاح ذات البین, آپس میں صلح و مصالحت کا طریقہ اختیار کرو. آپس میں ایک دوسرے کی مصالحت, ایک دوسرے کی صلح. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیتا ہے, کوئی جھوٹی بات کہہ کر کے, کوئی کلمہ کہہ کر کے, اور دو لوگوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دیتا ہے. اس کا مقصد نیک ہے, اس کے ارادے نیک ہے, تو اللہ کی فرمان لیس الکذاب, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. اب دیکھیں اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق, نفلی نماز, نفلی روزے, نفلی صدقات, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے, اپنے بھائی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی جو ہے اس طور پر صلح و مصالحت کا کردار ادا کرے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے پھر کیا بیان فرمایا, وہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ, فساد و ذات البین, لگانے بجھانے کا کام, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کام, ایک دوسرے کے اندر اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس میں آگ لگانے کا کام ہے, جھگڑے کو بھڑکانے کا کام, کہیں فسنا پیدا کرنے کا کام. یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ ہی الحالقہ,
اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری دنیا کو موڑنے والا ہے، بلکہ یہ تمہارے دین کو موڑ دینے والا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے کہا جیسے اس طرح موسیٰ کا ذکر کیا ہے، کہا جیسے اس طرح جو ہے کہ ذریعہ سے سر کے بال موڑ دیے جاتے ہیں تو سر پر بال نظر نہیں آتا، ایسے ہی اتنا بدترین کردار ہے یہ کہ تمہارے دین کو پوری طرح سے موڑ دینے کا یہ ذریعہ بن کیا ہے، اس ساتھ فساد ذات البین۔ اور آج انسان جو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، المؤمن غر کریم والفاجر خب اللعین۔ ایک مسلمان کا کردار ایک مومن بڑی سادہ طبیعت کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گر کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو سادہ طبیعت کا ہو، انتہائی سادگی اس کی زندگی میں ہو، فتنہ پرور نہ ہو، فتنہ پرور نہ ہو، وہ کسی بھی طرح کا فتنہ اور شر کو ہوا دینے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں گر۔ غر کریم انتہائی بزرگ اور سادہ طبیعت کا ہوتا ہے مومن۔ اور فاسق و فاجر اللہ کے نبی نے فرمایا کمینہ لعین کہتے ہیں، کمینہ انسان۔ کمینہ انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہمیشہ شر کا جویا ہو، فساد برپا کرنے میں اس کو لذت ملتی ہو، دو لوگوں کے معاملات خراب کرنے کا ہمیشہ حریص ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا والفاجر خب اللعین، انتہائی ذلیل اور کمینہ انسان ہے وہ فاسق و فاجر آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، سماج کے اندر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ان کی اس کے معاملات، اس کے معاملات، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بہن، ہمیشہ اس کی زندگی، اس کا اخلاقی معاملہ اسی اوپر گزرتا ہے۔ اور آپ اس حدیث کو دیکھیں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، ان من شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی ایک آدمی اتنا بد کردار ہو سماج کے اندر کہ لوگ اس سے سلام کرنا گوارا نہ کریں، اس کے قریب جانا گوارا نہ کریں، اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں، اس کے بارے میں جانے لوگ یہ اتنا ذلیل آدمی ہے کہ اس کو اگر آپ بلا لو گے اپنی مجلس میں، اپنی پنچایت میں، اپنے کسی اس میں، تو یہ معاملے کو خراب کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی بدترین آدمی ہے اللہ کی نظر میں۔ تو میرے بھائیو، یہ اخلاق، یہ جو اتنی شدید وعیدیں جو آئی ہوئی ہیں، یہ اصل میں ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرہ کے اندر ہمارے رشتوں کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے رشتوں کو خراب کرنے والی، اسلامی اخوت اور معاشرت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جس کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخوت و بھائی چارگی کی مثالیں دے کر کے اپنے رشتے کو بحال کرنے، اس کو قائم رکھنے، اس کو مضبوط بنانے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مصلیوں میں اتفاق نہیں ہے، دل میں کینے ہیں، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ مومن کا دل اپنے بھائی کے لیے آئینہ کے مثل ہوتا ہے، پاک صاحب پوری طرح سے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ کے مثل۔ آپ بتائیں آئینہ سے تشبیہ جو اللہ کے نبی نے دیا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے، آپ بتائیے آئینہ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ ہمارے عیوب کو دکھانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ منوان جو چیز ہے ہمارے لباس پر، ہمارے چہرے پر، ہمارے خد و خال پر، وہی چیز آپ کو عکس دکھا دیتا ہے، اسی عکس کو دکھا دیتا ہے۔ اچھا، آئینہ کا کردار یہ ہے کہ ہماری کوتاہی کو، کمی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا، کسی دوسرے کے سامنے واضح بھی نہیں کرتا۔ اس کوتاہی، اس کمی کو پوری رازدارانہ انداز میں وہ صرف آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ جو تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس تشبیہ میں
اتنا بہترین استعارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے تشبیہ میں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. مطلب آئینہ کا جو کردار ہے وہ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے ادا کرنا چاہیے, اپنے بھائی کے لیے ادا کرے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو آدمی اپنے بھائی کے کسی عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان دنیا میں ایک نوجوان ہے, اگر دنیا میں کوئی بے حیائی, بد اخلاقی, کسی طرح کا کوئی جرم میں مرتکب بھی ہو جاتا ہے, وہ ملوث ہو جاتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, میرے باپ کو یہ خبر نہ ہو, میرے بڑے بھائی کو یہ خبر نہ ہو. آدمی کے اندر ایک حیا اور لجاجت کی ایک چیز ہوتی ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے. وہ آدمی چاہتا ہے کہ گناہ تو کر لیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوف ہے کہ ہمارے جو ریلیٹیو ہیں یا کوئی عام آدمی, کوئی عالم ہے. آپ دیکھیں, میں اپنی بات بتاؤں, ایک جگہ سے میں سے گزر رہا تھا, ہمارے ایک جاننے والے بھائی جو ہے سگریٹ پی رہے تھے, اور جیسے ہی مجھے دیکھا سگریٹ جو ہے فوراً پھینک دیا, اور پھینک کر کے ایسے پیر کے نیچے اور پھر سلام. یہ ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ ایک آدمی کے اندر اگر حیا نہ ہو, شرم نہ ہو, اپنے کسی بڑے کے لیے لجاجت نہ ہو, تو کون سا ایمانی درجہ آپ کے اندر رہ گیا ہے کہ ایک گناہ کا عمل آپ ایک بڑے آدمی کے سامنے کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو حیا نہ آئے, شرم نہ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو اب یہ دائرہ قائم رہنا چاہیے ہمیشہ. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان, مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, رواہ البخاری فی صحیح. آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ایک مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم کی مثال ہے, یعنی مومن معاشرہ, مومن سماج ایسے ہے جیسے ہمارے جسم کے پورے اعضاء, ہاتھ پیر. جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف, ایک کانٹا بھی چبھ جائے, آپ دیکھیں اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے, اس درد کو, اس ٹھوکر کو, اس کٹ لگ جانے کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف محسوس نہیں کرتا بلکہ سحر یعنی بیداری کے ذریعہ سے اور اس تکلیف میں بخار آلود ہو کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کا ساتھ دیتا ہے. کیا پتا چلا, اگر کلمہ گو ایک بھائی کسی تکلیف میں ہے, کسی مشکل میں ہے, تو اس سے کنارہ کشی نہیں اختیار کیا جا سکتا, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ ہمارے عزم کا ایک حصہ ہے, اسلامی اخوت کی بنیاد پر, اسلامی رشتے کی بنیاد پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دیا ہے کہ مسلم معاشرہ آپس میں جیسے جسم کے الگ الگ پارٹس اور حصے ہیں, ایسے ہی اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج ایک دوسرے سے بندش میں جڑا ہوا ہے. تو یہ مثالیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں دی ہیں, اور اس طور پر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو, آپ دیکھیں کتنی حدیثوں کے اندر آپ نے بیان فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو, معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر الٹ پلٹ رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ایک تکلیف دہ چیز راستے سے اس نے ہٹا دیا تھا, ایک کانٹا, ایک تکلیف دہ چیز جو کسی مومن کو نقصان پہنچا سکتی ہے, اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, اس نے اس چیز کو ہٹا دیا اور اس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر یہ مقام پا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ہمیں اور آپ کو بادا, اور آپ نے کہا کسی معروف کو معمولی نہ سمجھو. کس نیکی اور کون سی ادا اللہ رب العالمین کو بھا جائے گی, اور کون سی ایسی نیکی ہے جس کی بنا پر انسان کی کو بخشش کا, انسان کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بنا دے گی, یہ ہم اور آپ نہیں جانتے, ہم اور آپ نہیں جانتے. اس کی بنیاد پر کبھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے وہ تبسم کا بوجہ اخی کا صدقہ,
اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اللہ کے نہیں ہو وہ تعدل بین الاسنین صدقہ. دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا، دو لوگوں کے درمیان رشتے کو خراب ہونے سے بچا لینا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تعین علی دابتہ صدقہ. اپنی سواری پر کسی کو بیٹھا کر کے اس کی مدد کر دینا کیا ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے بائک لے کر کے، مسلمان ہے، نیکی کرنے کا، نیکی اگر نیکی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو تو نیکی کی راہیں آدمی تلاش کر لیتا ہے. آپ بائک لے کر جا رہے ہیں خالی، آپ نے دیکھا کوئی ایک مسلمان جا رہا ہے، اب آپ کے اندر اگر نیکی حاصل کرنے کا جذبہ ہے، ویسے بھی آپ خالی جا رہے ہیں، آپ نے اس آدمی کو بیٹھا لیا اپنی بائک پر. آپ بتائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی سواری پر سوار کر لینا یہ صدقہ ہے. ہمارے سماج کے اندر بالخصوص جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں میرے بھائیو، یہ اخلاقی چیزیں عموماً نہیں ہے، یہ جذبہ ہی نہیں ہے. آپ عربوں کے یہاں دیکھ لیں جن لوگوں نے عربوں کے درمیان زندگی بسر کیا ہے، رہا ہے، سفر کیا ہے، تو انہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر کے جا رہا ہے حرم کی طرف، اور اگر کسی کو دیکھ رہا ہے تو بلا کر کے، شوق سے بلا کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا ہے، بیٹھا کر، تاکہ میں تو جا ہی رہا ہوں، میرے ذریعہ سے اگر یہ بھی گیا تو اس کے ہی نیکی کا ثواب مجھے ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا حرم مکی اور حرم مدنی کے اندر آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینوں میں جو لگے رہتے ہیں دسترخوان افطاری کے، آپ دیکھیں اگر آپ وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں شوق سے کہ آؤ میرے دسترخوان پر آؤ، میرے دسترخوان پر آؤ، آپ دیکھیں، اور آپ اگر اس کے دسترخوان پر جا کر کے بیٹھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تو وہ آپ کا شکر گزار بنتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. حالانکہ آپ جا رہے ہیں کھانے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے، لیکن اس کو خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے دسترخوان پر ہی آیا. یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تربیت کی بنیاد پر، یہ اسلام کی نظام زندگی کو سمجھنے کی بنیاد پر، اسلامی معاشرت کا صحیح علم ہونے کی بنیاد پر. آج 90%، 80% طبقہ اسلامی اخلاقیات اور اسلامی ضابطوں کو جانتا ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر آپ دیکھیں معمولی سی کوئی چیز ہو جائے، اس کی دوگنی عمر کا ہوگا، ہاتھ چھوڑ دے گا، ہاتھ اٹھا دے گا، ذرا سا بھی کوئی احترام، کوئی ضابطہ، کوئی گالی دے دے گا، اس کی عزت سر بازار نیلام کر دے گا. یہ ضابطہ ہے ہمارے یہاں، یہ ہماری معاشرتی زندگی کے حالات. اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو انتہائی سادگی کے ساتھ اسلامی نظام زندگی کو اور اخلاقیات کے پہلوؤں کو، طرز معاشرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں جاننا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے اخوتوں، یعنی اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت کے ان ضابطوں کو کیسے برتا جائے، کیسے اس کو قائم رکھا جائے. آپ نے بیان فرمایا، قرآن کریم بیان کرتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اب دیکھیں ایک صاف ستھرا نظام کہ معافی کو پسند، خذ العفو، معافی تلافی کو اختیار کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، معافی کا رویہ اختیار کرو. خذ العفو وامر بالعرف، اور بھلائی کو پھیلاؤ، بھلائی کا حکم دو، اور واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کیا کرو؟ اعراض. بہت زیادہ جہالت پر اگر اتر جاتا ہے تو قالوا سلاما، اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہیے. اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان فطرتاً، دیکھیے سماج میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. سماج میں ایک آدمی فطرتاً سادہ مزاج کا ہوتا ہے، ٹھنڈے نرم مزاج کا، اور ایک آدمی فطرتاً سخت مزاج کا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ اصل میں ہمارے بہت سے کام کو خراب کر دیتا ہے، چاہے ہمارے ازدواجی رشتے ہو، چاہے ہماری فیملی لائف ہو، چاہے ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنے تجارت اور بزنس کے معاملات میں ہو، چاہے جہاں. آپ اگر دیکھیں گے تو عموماً غصے پر کنٹرول کرنے کی تعلیم اسلام نے دیا ہے. اسلام نے، اور اس کے طریقے بھی بتائے جس کی
تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام یہ نظام دیتا ہے. یہ آیت کریمہ آپ سے بخاری کو حدیث کو دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جو ہے یہ حر بن قیس، یہ مصاحبین میں تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے مشورہ دینے والوں میں سے، مشورہ دینے والی جو کمیٹی تھی اس میں سے تھے. اور ان کے چچا تھے ویینہ بن حصن. ایک بار ان کے پاس آئے اپنے بھتیجے کے پاس اور کہا کہ میں امیر المومنین کی مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی امیر المومنین سے اجازت لو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ میں بھی وہاں جو ہے شریک ہو دوں. انہوں نے اجازت لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دیا. اب یہ اس مجلس میں گئے، باتیں ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت جرح کیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ ہمارا حق نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے سے تپتپانے لگے. چلیے آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی آدمی، اور غصے سے جو ہے مطلب ایک آدمی بلا وجہ الزام پہ الزام اور ایسی چیزیں بات کیے جا رہا ہے، جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت غصہ ہو گئے. حضرت حر بن قیس نے جب دیکھا کہ امیر المومنین سخت ناراض ہو گئے ہیں تو فوراً اسی آیت کریمہ کی تلاوت جو ہے شروع کر دیا. کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ٹھنڈے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی. وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. اور حضرت عمر بن خطاب اللہ کے احکام اور اللہ کے حکم کے سامنے سب سے زیادہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے لوگوں میں سے، سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنا غصہ، اپنا سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اس طور پر جو ہے آدمی معافی تلافی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرے، اور یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے معاف کرنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائے. آج آپ دیکھیں عمرہ کے اندر طلاق اور خلا کی کثرت، نوجوان جوڑے تباہ ہو رہے ہیں، پوری فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یا تو انا ہے، ذاتی مفاد ہے، غصہ ہے، انتقامی جذبات ہے، بدلہ لینے کی خواہش ہے. یہی چیزیں ہیں جو عموماً ایک آدمی اپنی بیوی کے معاملے میں انتہا درجے کی حق تلفی اور ناانصافی کے اوپر آمادہ ہے. نہ اس کی زندگی کو بسا رہا ہے، نہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. نہ اس کی زندگی بسا رہا ہے اور نہ اس کو آزاد کر، ایک دم ظالمانہ کردار، ظالمانہ کردار. اور اس کردار کے نتیجے میں کیا معاملہ ہے؟ اب حکومت جب ڈنڈے بجاتی ہے، پولیس جب ڈنڈے بجاتی ہے، تب آدمی بلبلاتا ہے، تب بلبلاتا ہے کہ ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام میں تو یہ ہے، وہاں اس کو اسلام یاد آ جاتا ہے. ارے بھائیو، ہمارا اپنا اخلاقی نظام تو دیکھیں. ہم لوگ عموماً طلاق اور خلا کے مسائل کو نپٹاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ 90% طلاق اور خلا کے مسائل صرف انہی بد اخلاقیوں اور بد احتیاطیوں کی بنیاد پر جو ہے جنم لیتے ہیں. اسی غصے اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر جو ہے یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا اخلاقی دائرہ ہے، ہماری اخلاقی زندگی ہے، جس میں ایک مسلمان کو عموماً یہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اپنے کسی غصے کا معاملہ آ جائے تو آدمی اس پر جو ہے کنٹرول کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یعلف ویولف، المؤمن یعلف ویولف. ایک مومن کیا ہے؟ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ امن کو، محبت کے پیغام کو ہی فروغ دیتا ہے، اپنی ذات سے کبھی ایسی چیز کو فروغ نہیں دیتا. یالف کے مطلب ہوتے ہیں ایک آدمی محبت کرنے والا ہے ایک دوسرے سے، چھوٹے سے بڑے سے. اور یولف، جب اس کا کردار اس طرح کا بنتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. فمن لا یالف ولا یولف. اور جو آدمی اس
طور پر نہ ہو، جو شخص اس طرح کا نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا، حقیقی معنوں میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ خیر الناس انفع للناس، اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، لوگوں کے کام آنے والا۔ بہت سارے لوگ سماج کے اندر ہوتے ہیں، واقعی ان کے جذبہ خیر کو دیکھ کر کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ دینی کام ہو، سماجی کام ہو، کسی شخص کا کوئی پرسنل کام ہو، ایک آدمی ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام کو اپنے کام کی طرح سمجھتا ہے، دوسروں کی خدمت کر کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل ورک کہتے ہیں۔ سوشل ورک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان فیملی میں کسی اپنے بھائی کے گھر کوئی خوشی داخل کر دینا، یہ اللہ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ حرم مدنی کے اندر بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی کہیں زیادہ بہتر۔ روایت موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطر ترغیب دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سماجی چیزیں ہیں، سماجی کام ہیں، ایک مسلمان کو اس حیثیت سے یہ ذمہ داریاں اور یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر برتنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، مثل المؤمن کمثل النخلہ، ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ ما اخذت منہا، جو کچھ تم اس سے لوگے ینفعک، وہ نفع ہی پہنچائے گا، جو کچھ تم اس سے اخذ کرو گے۔ آپ دیکھیں کھجور کا جو درخت ہے یہ اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کا کھجور کا پھل، یا اسی طریقے سے اس کی گٹھلیاں، یعنی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے، اس کی ہر چیز جو ہے یہ نفع بخش ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ ایک مومن کی مثال کیا ہے، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے گفتار میں، وہ کیا ہے؟ کھجور کے درخت کے مثل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے کھجور کا پورا سراپا تنا یہ مفید ہی مفید ہے، ایسے ہی ایک مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، جس سماج میں بھی رہتا ہے، یہ دوسروں کے لیے مفید ہی مفید ثابت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر ہی سوچتا ہے، کبھی اس کی ذات سے شر نہیں پھیلتا۔ یہ اللہ کے نبی نے اتنی سنہری مثال دے کر کے سمجھایا۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر سے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو بھی، اللہ کے نبی فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ، اس میں اللہ کے نبی فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، کہ وہ جو کچھ کھاتی ہے، لاتی ہے، بناتی ہے، کرتی ہے، اس کی کوششوں کا سارا فائدہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے۔ یعنی وہ شہد بناتی ہے، موم نکلتا ہے اس کے ذریعہ سے، اس سے شہد نکلتا ہے، لوگ فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا یہ استعارات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے کہ مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلمانوں کا کردار، مسلم نوجوانوں کا کردار کس حیثیت سے۔ آج آپ دیکھیں اتنا اخلاقی پیمانہ ہمارا گر گیا ہے، آپ بلڈنگ کے نیچے ایک گاڑی کھڑی کر دے، صبح جائے پان کی پچکاریوں سے پوری گاڑی لا، انسان بددعائیں دیتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، کتنا گندا اخلاق۔ کون ہے یہ؟ آپ دیکھیں پوری بلڈنگ مسلمانوں کی ہے، پوری بلڈنگ مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنا سلیقہ نہیں ہے، آپ کہیں گاڑی کھڑی کر دیں بلا وجہ اس کی سیٹ پھاڑ دے گا۔ کیا تربیت لیا ہے ہم نے، کیا سیکھا ہے، کیا سکھایا ہے؟ سماج کے اندر ہماری نئی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ کون سی تہذیب، کون سی تربیت پا رہی ہیں؟ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں میرے بھائیو۔ اگر ہمارا اپنا ماحول، اپنا تربیتی نظام کمزور ہے تو یقین جانیے کہ اس تربیتی نظام کی کمزوری کے یہ مظاہر ہیں جس کو ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت اور اس طور پر ہم سکھائیں جو ہمارا اخلاقی سسٹم ہے اسلام کا، جو ہمارا اخلاقی نظام ہے، ہمارا دائرہ ہے، یقین جانیے انتہائی پاکیزہ اور سادہ اور شریف انسان اسلام پیدا کرتا ہے۔
شریف انسان اور شرافت کی اعلیٰ معیار پر آج آپ دیکھیں ایک غیر مسلم تاجر، ہم سے اکثر لوگوں کا تجربہ ہوگا، ایک غیر مسلم تاجر کی ہم تعریف کرتے ہیں یار بڑا ایماندار آدمی ہے، اور ہمارا ایک مسلمان بھائی وہی تجارت کرتا ہے بڑا بدخلق آدمی ہے، لین دین میں ایماندار نہیں ہے۔ اور ہم خود تجربہ کرتے ہیں دسیوں ایسی پارٹیوں، خود تاجر ہیں، دسیوں ایسی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں جو مسلمان ہے لیکن کردار انتہائی گندا۔ انہی کے بالمقابل آپ دیکھ لیں ایک مارواڑی ہے، ایک دوسری قوم کا ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، وہ مذہبی اعتبار سے کیا ہے ہم نہیں، انسانی اعتبار سے آپ دیکھ لیں اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، اسلام نے ہمیں جو چیزیں دی تھی آج غیروں نے وہ چیزیں اختیار کر لیا۔ ہمیں جس تربیت جس نہج پر ہماری تربیت کی گئی تھی دوسروں کے ہاں وہ چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے یہاں سے ان چیزیں رسول ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے آپسی درگزر کا معاملہ یہ ہے کہ لا یحل لمسلم ان یحجر فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرے، 3 دن سے زیادہ ترک تعلم۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، بشر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہاں 3 دن کی رخصت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ہے 3 دن کی رخصت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ دیکھیے انسان ابھی غصہ ہو گیا اور آپ کہیں نہیں فوراً معاملہ صحیح ہونا چاہیے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جذبات ہے، اس کا ایک غصے کی کیفیت ہے، اس کے احوال ہیں، اور اس کی بنیاد پر کم سے کم کسی چیز کو، کسی مسئلے کو سمجھنا، غصے کو دور کرنا، غصے پر کنٹرول کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ مہلت دیا ہے، یہ مہلت دیا۔ اور اس کے بعد 3 دن کا ایک دائرہ متعین کر کے کہا لا یحل للمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے کسی نزاع پر، کسی اختلاف پر وہ ترک کلام کر لے۔ اور فَيَلْتَقِيَانِ وَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، کہ پھر وہ ملے اور وہ ادھر منہ کر کے چلا جائے اور وہ ادھر منہ کر کے چلا جائے۔ وہ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر اس کو پرونا اور اس پر اپنی اخلاق کو برتنا، اخلاقی زندگی میں اس چیز کو، یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ یہ ایک آدمی مجھے گالی دے دے، ایک آدمی مجھے برا بھلا کہہ دے، اور پھر میں اس سے پڑھ کر کے سلام کر کے اس ناراضگی کو ختم کر لوں، یہ تو آپ آج سماجی زندگی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک سگا بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک باپ بیٹے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، معمولی چیزوں کو لے کر کے زندگی کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی دعوت میں، دوسرے اگلے سگے بھائی کی دعوت میں، بہن کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس سماجی زندگی کے حالات احوال یہ، اور ہر گھر، اور بالخصوص میں کہوں تو بھیا لوگوں کی زندگی، واللہ اگر آپ دیکھیں گے تو عموماً بھائیوں کے رشتے جتنا زیادہ بالخصوص ہمارے سماج کے اندر خراب ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، کلام کرنا نہیں چاہتا، پراپرٹی کا مسئلہ جو ہے، گھر کے مسائل، کھیتی باڑی کے مسائل، دیگر چیزوں کے مسائل اتنا زیادہ اس وقت سماج کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی سگے بھائی سے ترک کلام کیے ہوئے، ترک تعلق کیے ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری اپنی زندگی کے لیے ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے اپنے رشتے کو جو ہے سدھار لیتا ہے، اپنے رشتے کو درست کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہ یہ ضابطے اور یہ پیمانے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا دیا ہے ہمیں۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیمانہ دیا ہے زندگی کا، اخلاقی زندگی کا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں، سورہ نور کی جو وہ آیتیں ہم اٹھاتے ہیں واقعات کے باب میں، قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزامات لگے تھے، اس کی برات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے وہ منافقین تھے. منافق رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے چیلے چپاٹے سارے لوگوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے اور آپ کی عصمت کو مجروح کرنے کی کوشش انہوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر برات نازل کیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ مسلمان بھی آ گئے. سچے مسلمان، صحیح مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جس میں مستح بن اساسہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص رشتہ دار بھی تھے اور غریب تھے ان کی. لیکن یہ بھی جان لیں وہ بدری صحابی ہیں. حضرت مستح بدری صحابی ہیں اور بدری صحابی ہونے کے باوجود بھی ان پر حد جاری کیا گیا تھا، ان پر حد لگایا گیا تھا، ان کوڑے لگائے گئے تھے اس الزام کی بنیاد پر. تو آپ دیکھیں کہ جو ہے بدری صحابی ہونے کے باوجود بھی یہ منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے تعلق سے جب یہ پوری برات قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب میں مستح کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا. پوری کفالت کرتے تھے ان کی اور ان کی فیملی، پورا کھانا پانی یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے. لیکن اب لازمی چیز ہے کہ یہ باپ ہے اور باپ ہونے کے ناطے اگر ہماری بیٹی پر کوئی آدمی ایسے ہی الزام لگائے گا اور اس الزام میں بھی وہ صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، تو لازمی سی چیز ہے کہ باپ کے جذبات کا جو ہے برنگیختہ ہونا اور غصہ ہونا ایک فطری امر ہے. اور اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. قرآن مجید کی پوری آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب انہوں نے قسم کھا لیا اور ان کا دانا پانی بند کر دیا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وسعت رکھنے والے مالدار لوگ یہ اس طرح کا قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے جو ہے دوسرے بھائیوں کی، دوسرے ساتھیوں کی، مہاجرین کی یہ جو ہے مدد نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور انہیں بخش دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی یہ آیت کریمہ پہنچی اور معلوم ہوا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فوراً پکارنے لگے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے. اور فوراً جو ہے انہوں نے مستح کا جو ہے پورا معاملہ جو ہے اسی طریقے پر جاری کر دیا جیسے پہلے جاری تھا. کہ یہ جذبات ہوتے ہیں میرے بھائی. آخر آپ بتائیں صحابہ کرام بھی انسان تھے، بشر تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جذبات کس نوعیت کے ہوا کرتے تھے. قرآن مجید کی کوئی آیت سنا فوراً اپنے جذبات، اپنی انا، اپنی ساری چیزوں کو سرنڈر کر دیا، قربان کر دیا اس کے طرف. یہ کیا اصل میں جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر. آپ صحابہ کرام کے اس قسم کے واقعات کو دیکھیں گے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ ایسے معاملات کے اندر بہت حساس ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کسی غلطی پر مارے جا رہے ہیں، غصہ ہو گئے کسی معاملے پر. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا مسعود جو ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے اس لیے میں آواز سمجھ نہیں پا رہا تھا کس کی آواز ہے کیا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور آپ نے مجھے پکارا تو کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب آئے تو آپ نے کہا اللہ اقدر علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس غلام سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو. یعنی اس وقت وہ تمہاری قدرت میں ہے لیکن جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہیں پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو مسعود البدری ہے، عبداللہ ابن مسعود آتے ابو مسعود البدری کہتے میں کانپ اٹھا اور میں نے کہا اے اللہ کے نبی اب یہ غلام آزاد ہے، اب یہ غلام میں آزاد کرتا ہوں اس کو جو ہے. اور وہی انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. میرے بھائیو تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو ایسے بہت سارے واقعات، حکایات اور اس طرح کی چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں کہ ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن مجید نے مومنوں کی صفت بتائی کہ غصہ پی جانے والے
اور معاف کرنے والے، غصہ پی جانے والے اور معاف کرنے والے، یہ اہل ایمان کی صفت قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اخلاقی حیثیت سے ہم اور آپ دیکھیں تو ایک بڑا دائرہ ہے اس کا، اور ہماری اخلاقی زندگی کا ایک مکمل باب ہے اسلام کے اندر کہ ایک مسلمان کا کردار، اس کا عمل کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کی پہچان کیا ہے، سماجی زندگی کے اندر اس کا کردار کیسا ہو۔ یہ ساری چیزیں سننے سنانے سے زیادہ عملی زندگی میں اس کو برتنے کی ہے، اس کو اختیار کرنے کی ہے۔ انفرادی حیثیت سے ہمیں اس چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر کے اس کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے ضابطوں کو ڈھالنے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان اخلاقی دائروں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔